السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ عید مبارک، عصاکم عواد ہے، کل عام وانتم بخیر، عیدکم سعید ہے انشاءاللہ۔ تمام عالم اسلام کو ابو فضل کے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، بہت بہت عید مبارک ہو۔ حالانکہ آج بھارت میں پہلا دن ہے عید کا، اور دوسرے GCC میں یورپ میں دوسرا دن ہے۔ بہرکیف بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ لوگوں کی عبادتوں کو، آپ لوگوں کے روزوں کو، آپ لوگوں کے جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے جو بیمار حال ہے، ہاسپٹلوں میں ہے، جو گھروں میں ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے۔ اور جو ہماری بہنیں جو بیٹھی ہے گھر میں بغیر شادی کے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے۔ اور جو ہماری اولادیں رستہ بھٹک چکی ہے، اللہ ان کو نیک صالحین بنائے، ان کو صحیح راستے پہ لے آئے رب العالمین پاک پروردگار۔ اور بہرحال اس دیش سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ ناپیکار، یہ گندی نظر، گندی سوچ رکھنے والوں کو اللہ نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے۔ جو میلی نظر سے ہمارے کو دیکھتے، اللہ ان کو نابینا بنا دے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، اور اللہ خاص کر دیش کی مہنگائی کو دور کر پروردگار، غریب بھوک سے مر رہے ہیں، غریب بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے دیش میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ یا اللہ اس مہنگائی سے نجات دلا دے یا رب العالمین، اس مہنگائی سے نجات دلا دے، اور اس بے روزگاری کو ختم کر دے یا اللہ۔ اس بے روزگاری کو اتنی بڑھ چکی ہے، بے روزگاری کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں یا اللہ، یہ بے روزگاری کو ختم کر دے پاک پروردگار۔ ہم بہت پریشان حال ہے، اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ، اور تیرے گھروں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہم ٹوٹ چکے ہیں یا اللہ، ہم ٹوٹ چکے ہیں اللہ۔ کوئی ایسے موسیٰ کو بھیج دے یا اللہ جو ہماری رہبری کر سکے، ہماری قیادت کر سکے یا اللہ۔ ہم ہمت ہار چکے ہیں یا اللہ، ہم کو اور کمزور مت بنا یا اللہ، ہم کو ہمت بخش دے یا اللہ، ہم کو طاقت بخش دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرکیف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ آج راجستھان کے اندر بعد نماز عید الفطر یعنی نماز عید کی جیسا ختم ہوئی، جس طریقے سے وہاں کے کم ظرفوں نے، وہاں کے کم بختوں نے، وہاں کے دیمکی کیڑوں نے، وہاں کے گٹری غذا کھانے والے گٹر کے جانوروں نے جو حرکت کی وہ ناقابل برداشت ہے۔ اور جو ہمارے مسلموں کے اوپر، یہاں تک کہ وہاں کی عوام تو عوام، پولیس نے بھی جو لاٹھی چارج کی، جو ہمارے آدمیوں کے اوپر جو لاٹھی چلایا، یہ لوگ مسجد اقصیٰ کی کہانی کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ، لیکن بھارت کا مسلمان ہے یہ بھول رہے ہیں یہ لوگ، یہ بھارت کا مسلمان ہے یہ بھول رہے ہیں یہ لوگ، ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں، ان کو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اللہ ان کو غارت کرے گا انشاءاللہ، اللہ ان کو نست نابود کرے گا، اللہ ان کو زمین بوس کرے گا انشاءاللہ۔ یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے آنکھوں سے انشاءاللہ بہت جلد۔ بہرکیف آج بھارت میں عید کا دن تھا، جس طریقے سے نماز ختم ہوئی، حالانکہ وہ لوگ جو کالے قانون جو لگائے ہیں لاؤڈ اسپیکر نکالنے کے، وہ کرنے کے، کالے قانون اس لیے بول رہا ہوں میں کیونکہ کر رہے ہیں کوئی مٹھی بھر کے بدماش ہے، وہ مٹھی بھر کے آتنکی ہے، وہ گنتی کے آتنکی ہیں۔ لیکن اگرچہ سرکاریں ایمانداری سے کام کرتی تو ان کی اصلی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہوتی اور ان کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ خود ساتھ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لاٹھی چارج کیا گیا، جو لاٹھیاں برسائے گئے ہمارے بھائیوں کے اوپر، ہمارے ضعیف لوگوں کے اوپر، ہمارے معصوم بچوں کے اوپر، وہ تقریباً پولیس کی تھے، بھگا بھگا کے مار رہے تھے۔ ہمارے لوگ نماز پڑھ کے بھاگ رہے تھے راجستھان میں، چاہے ادے پور ہو چاہے جے پور ہو، اور ایسے کئیوں ایسے بستیاں ہیں میں جو نام بھی نہیں لے سکتا۔
ایسے چیزیں یہ لوگ پلان کے حساب سے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ پورے ایک پلان کو ترتیب دے کے اپنے اس حساب سے کام کر رہے ہیں. اور آج بھی ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں بٹے ہوئے ہیں بالکل. وہ برولی ہے، وہ تبلیغی ہے، وہ اہل سنت جماعت ہے، وہ اہل حدیث ہے. یہ چکروں میں بٹے ہوئے. یہ نہیں دیکھ رہے مرنے والے وہ کون ہے، مارنے والا کیا سمجھ کے مار رہا، صرف کلمہ پڑھنے والا ہے بول کے مار کھا رہا انہیں. صرف داڑھی رکھے ہوا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا بول کے یہ ظلم اٹھانا پڑ رہا اس کو. یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن ابھی بھی وقت ہے. اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ آپ لوگ اپنے ان رنجشوں کو، اپنے ان اختلافات کو دور کر دیے تو یقین مانو ان کی اوقات نہیں ہوگی، ان کے پاس یہ ہمت نہیں ہوگی. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ 1-2 منٹ کا وقت نکال کر میری اس بات کے اوپر توجہ دے. یہ بات کو میں مسلسل بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ نظر انداز کرتے رہے. لیکن آج نظر انداز کا وقت نہیں ہے، اب وہ وقت جا چکا ہے. اب بالکل کم ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. ایک ہو جائیں بس، سارے مل جل کے رہیں، بس سارے مل جل کے رہیں. اپنے رنجشوں کو دور کرے، اپنے اختلافات کو دور کرے. ہماری عبادت قبول کرنے والا اللہ رب العزت ہے. جس کا جو راستہ اختیار کرے ہوئے کرو، اللہ قبول فرمانے والے. کس کا راستہ صحیح ہے، کس کا راستہ غلط ہے، یہ ہم کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم بول لے رہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اسی لیے ان سارے چیزوں کو دماغوں سے نکال دو. آج سارے میرے بھائیوں مل جل کے رہو، اپنے رنجشوں کو دور کرو. اور سارا اگرچہ ایک مکہ یہ بن جاتا ہے تو اس میں کتنی طاقت آتی ہے، آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. جب یہ ایک ایسا بن جائے گا تو کون سامنے آئے گا میرے بھائی. کتنے ہمارے بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، کتنی ہمارے مائیں بیوہ ہو رہی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو کیا کیا چیزوں سے ہم کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی، کیا کیا چیزیں ہم کو دیکھنا پڑ رہا، کیا کیا ہم کو سننا پڑ رہا. ایک پلان کے تحت بانٹ دیا گیا آپس میں، یہ رنجشیں بنائی گئی. ہم کو اس کے اوپر صرف چلنا تھا، چل رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ چیزیں ختم کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. جو آج راجستھان میں ہوا، جو مسلموں کے ساتھ ہوا، حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 12-15 دن سے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر بھی بند ہو چکے تھے. اس کے باوجود ان کے دلوں میں بدمعاشی ہے، ان کی ذہنیت میں گندگی ہے. اب ان کی یہ گندگی ہم تو سمجھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن نکل نہیں رہی ہے، یہ نکل نہیں رہی ہے. تو اب آج جو ہوا حادثہ وہ دیکھ کر تو بھی آنکھ کھول لو آپ لوگ، بس یہ کہوں گا میں. آج جو ہوا وہ دیکھ کر سیکھو تھوڑا کہ آج کیا ہے ہمارے دیش کے حالات، اور ہم کو کس نظر سے دیکھا جا رہا، اور ہم کو کیا کیا بھگتنا پڑے گا. اب یہ مت سوچو آپ لوٹنے والی ہماری ماں تھی کیا، لوٹنے والی ہماری بہن تھی کیا، کٹنے والا ہمارا بھائی تھا کیا، پٹنے والا ہمارا باپ تھا کیا. وہ نوبت آنے مت دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ وہ وقت آنے مت دو. اسی لیے سارے مل جل کے رہو. انشاءاللہ تعالی وہ جو کلپ آئی میرے پاس وہ اس کو میں نے بھیج دیا ہوں. GCC چلے گئی ہے وہ، لیکن آج چھٹی کا دن ہے. کل انشاءاللہ کل بھی چھٹی کا دن ہے. کل عید کا تیسرا دن ہوگا، ادھر ہمارے پاس دوسرا دن ہے. انشاءاللہ تعالی جیسا کھلے گا، یہ جیسا دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کیا ہوگا. یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو یہ لوگ کس کے اوپر کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں تو کس کے اوپر کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں تو کس کے اوپر کر رہے ہیں. اور یہ کرنے سے ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے ہمارے کوئی مقصد سے. ان کو پتہ ہے یہ چیز، اس کے باوجود یہ گند مچا رہے ہیں لوگ. لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. منہ کی تو کھانی پڑے گی انشاءاللہ، منہ کی
کھانی پڑے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمارے دیش کی مہنگائی ختم ہو, دیش کی بے روزگاری ختم ہو, دیش کے یہ جو عذاب میں جو جی رہے دیش واسی یہ ختم ہو, اور سارے دیش واسی ایک بن کر ایک ہو کر رہے پہلے کے ویسا. لیکن ان کو چند مٹھی بھر کے ہے بھائی آتنکی سالے, چند مٹھی بھر کے. ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ گند پھیلانے والے چند لوگ ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے. یا اللہ منظم رکھیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.